مجھے آج اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ وہ کوئی موضوع نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کے بعد تیسرا حرم مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 70 بار مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود مسجد اقصیٰ کو ایک بابرکت اور مبارک مقام کہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا ملک تو پاکستان ہے تو ہم فلسطین کے لیے اپنی جانیں کیوں قربان کریں؟ لیکن میرے عزیز دوستو، ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ نبیوں کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کی اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی یہودیوں سے حفاظت کی، حکومت کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات عرش پر بلائے گئے تو وہ مسجد اقصیٰ کے مقام سے تشریف لے گئے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس اہم واقعے سے کروں گی۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابعدار تھے۔ آپ نے اللہ کی مدد سے جنات کو حکم دیا کہ مسجد تعمیر کریں اور خود مسجد اقصیٰ میں اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت کرنے لگے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ جلد ہی وفات پا جائیں گے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ان جنات کو خبر نہ ہو تاکہ مسجد کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب کئی سال بعد لاٹھی کو دیمک لگ گئی تو آپ کا جسم مبارک جھک گیا اور جنات جو مسجد کی تعمیر میں مصروف تھے ان کو معلوم ہوا کہ آپ اس دنیا سے کے ہیں۔ جب اپنا یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ لباس نہ ہوگا جب تک کر اپنے نہ پھر کوئی صاحب آستین سے نکلے گا۔ جو بانٹے گا عالم میں روشنی اپنی، جو بانٹے گا عالم میں روشنی اپنی، مجھے یقین ہے وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ شکریہ۔ سرباز سرباز حسینین، سرباز 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 حسینین، کانپتا ہے مجھ سے ظالم عزم میرا مثل قاسم، سرباز حسینین، سرباز حسینین، سرباز حسینین، سرباز حسینین۔ أنا طائر والحق حسيني، أنا طائر والحق حسيني۔ جھک جاؤں یہ